میں جب بھی سنتا ہوں کہ اسلام اور معاشرے کے درمیان جاہل ملا کھڑا ہے، مولوی کی موجودگی میں ذہنی وسعت ممکن نہیں، ہم مولوی کو بدلے بغیر ترقی نہیں کر سکتے، تو مجھے بے اختیار مولوی دلہ یاد آ جاتا ہے۔ مولوی دلہ جب پیدا ہوا تو دائی کی غفلت سے اس کے سر پر پلنگ کا ایک پایا لگ گیا۔ چوٹ شدید تھی، لہٰذا اس کے ناک منہ سے خون جاری ہو گیا۔ اس کے والد چودھری شریف نے فوراً گاڑی منگوائی اور دلے کو سرکاری ہسپتال لے گئے، جہاں اس کا علاج شروع ہو گیا۔ ٹیکے لگائے گئے، بوتلیں یعنی گلوکوز لگائی گئیں، منتیں مرادیں مانگی گئیں۔ دلے کی دادی بھاگ کر شاہ دولہ کی درگاہ پر بت بھی چڑھائی۔ خالہ نے بھی گاؤں کے بڑے مولوی صاحب سے تعویذ بنوا کر کمی کے ذریعے ہسپتال پہنچا دیا۔ یہ ساری کوششیں کارگر ثابت ہوئیں، دلے کی جان بچ گئی۔ تاہم ڈاکٹروں نے خدشہ ظاہر کیا کہ شاید دلہ بڑا ہو کر نارمل بچوں جیسی زندگی نہ گزار سکے۔ یہ سن کر چودھری شریف اور اس کی بیوی کو دکھ تو ہوا، لیکن دلے کی جان بچنے کی خوشی اس پر حاوی رہی۔ اگلے چند برسوں میں ڈاکٹروں کے خدشات درست ثابت ہوئے۔ دلہ واقعی ایک اب نارمل بچہ ثابت ہوا۔ اس نے 8 برس کی عمر میں بولنا شروع کیا، 10 برس کا ہو کر اسے راستوں کی تمیز ہوئی اور 12-13 سال کی عمر تک پہنچ کر اسے سیدھا چلنے کا ڈھنگ آیا۔ لیکن زندگی گزارنے کے لیے اتنی مہارت کافی نہیں تھی، لہٰذا چودھری شریف اور اس کی دیہی بیوی نے اپنے بڑے بیٹے کے مستقبل کے بارے میں پریشان رہنے لگے۔ اسی پریشانی میں انہوں نے ایک روز اپنے پیر شاہ جیونہ سے بات کی۔ شاہ جی نے سارا قصہ سن کر مراقبہ کیا، اللہ ہو کا نعرہ لگایا اور پھر چودھری شریف کے کندھے پر تھپکی دے کر بولے، چودھری مبارک ہو، تمہارا یہ پتر تمہاری 7 پیڑھیوں یعنی پشتوں کی بخشش کا بندوبست کرے گا۔ چودھری شریف کے چہرے سے خوشی کی لہر گزر گئی۔ شاہ جیونہ نے چند لمحوں تک توقف کیا اور پھر اپنی آواز میں جلال بھر کر بولے، شریف، اس بچے کو میری درگاہ پر چھوڑ جاؤ، ہم اسے دینی علم سکھائیں گے، اس نے بڑے کام کرنے۔ قصہ مختصر، آدھ گھنٹے کی ہیلو جت کے بعد جب چودھری شریف اور اس کی بیوی آنکھیں پوچھتے ہوئے شاہ جی کے تکیے سے نکلے تو دلہ ان کے ساتھ نہیں تھا۔ شاہ جی نے تکیے کے ساتھ ایک درس بنا رکھا تھا جس میں 200-250 طالب علم پڑھتے تھے، دلہ بھی ان میں سے ایک تھا۔ درگاہ میں قرآن مجید کی ناظرہ تعلیم کے علاوہ قرب و جوار کے دیہات سے لنگر کے لیے راشن جمع کرنا، گھر گھر جا کر طالب علموں کے لیے پرانے کپڑے اکٹھے کرنا، شام کو گاؤں سے روٹیاں مانگ کر لانا اور استاد کے غسل کے لیے کنویں سے پانی کھینچنا دلے کی ذمہ داری تھی، جو اس نے نہایت خوش و خضوع کے ساتھ 11 برس تک نبھائی۔ اس طویل عرصے میں اس نے قرآن مجید حفظ کیا، عام روزمرہ کے مسئلے مسائل سیکھے، جنت اور دوزخ کے احوال پر 4.5 گھنٹے کی تقریر پکائی یعنی زبانی یاد کی، لوگوں کو چندہ دینے پر ابھارنے کے لیے واعظ تیار کیا اور قرآنی واقعات پر ایک طویل خطبہ ذہن نشین کیا۔ ٹھیک 25 برس کی عمر میں اس کو سند مل گئی۔ اب وہ مولانا عبداللہ تھا، لیکن کیونکہ عوام الناس میں وہ دلے کے نام سے زیادہ مشہور تھا، لہٰذا لوگوں نے اس کے نام کے ساتھ مولوی جوڑ کر حسب توفیق اس کی عزت افزائی شروع کر دی۔ ایک آدھ برس کی بے روزگاری کے بعد تھوڑی بہت کدوکاوے سے ایک گاؤں کی مسجد مل گئی۔ یوں اسے 13-14 برس کا سیکھا ہوا علم پھیلانے کا موقع مل گیا۔ ویسے تو اسے پرفارمنس کے دوران کسی قسم کی رکاوٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا، لیکن مہینے کا ایک دن جب اسے مرگی کا دورہ پڑتا اس پر بڑا کڑا گزرتا، لیکن بہرحال وہ اپنی اس خامی پر بھی آہستہ آہستہ قابو پا گیا۔ مولوی دلے کا فیوچر بڑا برائٹ تھا، کیونکہ اس نے اپنی پیدائشی نقائص کے باوجود اگلے 1 سال میں نہ صرف اپنی تقریر 6 گھنٹے تک پھیلا دی، بلکہ دن رات کی محنت سے اب وہ اختلافی مسائل پر بھی چھوٹے موٹے مولوی کو منہ توڑ جواب دینے کے قابل ہو چکا تھا۔ لیکن بدقسمتی ملاحظہ کیجئے کہ حاسدین کو اس کی یہ دن دگنی اور رات چگنی ترقی ایک آنکھ نہ بھائی، لہذا انہوں نے ایک سازش کے ذریعے مولوی دلے کو ایک اخلاقی جرم میں اندر کروا دیا۔ کم از کم مولوی دلے کا یہی موقف ہے۔ مقدمہ چلا، مولوی دلے کا وکیل ہار گیا، حاسدین کا تگڑا وکیل جیت گیا اور یوں دلے کو 3 سال قید ہو گئی۔
یہ مولوی دلہ اب پنجاب کی ایک جیل میں نصف قید کاٹ چکا ہے۔ میں نے ایک روز دلے سے پوچھا، یار مولوی تم لوگ عام آدمی کو خدا سے اتنا کیوں ڈراتے ہو؟ مولوی نے کہکا لگا کر کہا، اگر ہم ان لوگوں کو خدا سے نہ ڈرائیں تو یہ ہمارے قابو کہاں آئیں؟ میں نے مسکرا کر کہا، لیکن یار یہ زیادتی نہیں؟ مولوی سنجیدہ ہو گیا، چند لمحوں تک اوپر چھت کی طرف دیکھتا رہا، پھر میری طرف متوجہ ہو کر بولا، جس بچے نے ٹکر جمع کر کے قرآن مجید پڑھا ہو، جسے تم اوئے مولوی کہہ کر پکارتے ہو، جسے تم کرکٹ میچ تک نہ دیکھنے دیتے ہو، جو تم لوگوں میں بیٹھ کر ڈائجسٹ نہ پڑھ سکتا ہو، ٹی وی نہ دیکھ سکتا ہو، ریڈیو نہ سن سکتا ہو، جو بازار میں گھوم نہ سکتا ہو، جو پتلون نہ پہن سکتا ہو، جو دھوپ کا چشمہ نہ لگا سکتا ہو، تم اس سے توقع کرتے ہو کہ وہ تم سے بدلہ نہیں لے گا، تمہارے ساتھ میانہ روی برتے گا؟ تم لوگ بیوقوف تو نہیں ہو؟ مجھے مولوی دلے کی بات میں وزن محسوس ہوا۔ میں نے اسے مزید کریدنے کے لیے پوچھا، پر یار یہ تو منفی رجحان ہے۔ مولوی نے ہاں میں گردن ہلائی، ہاں ہے، پر ہم کیا کریں؟ ہماری محرومیاں ہماری زندگی کے کسی دوسرے رخ پر سوچنے ہی نہیں دیتی۔ میرے سامنے ایک واقعہ پیش آیا۔ چند لوگوں نے ریلوے پھاٹک کے چوکیدار سے گالی گلوچ کی، چوکیدار چڑ گیا، اس نے پھاٹک بند کیا، چابی پل سے نیچے گرا دی، ساری ٹریفک بلاک ہو گئی۔ لوگوں نے لان تان کی تو بڑے اطمینان سے بولا، صاحب چابی ہاتھ سے کھسک کر نیچے گر گئی، معافی چاہتا ہوں۔ اب بتاؤ لوگ اس کا کیا بگاڑ سکتے تھے؟ بالکل یہی صورتحال مولوی کی ہے۔ تم لوگ اسے نفسیاتی، سماجی اور معاشرتی طور پر محروم رکھو گے تو وہ بھی اپنا پھاٹک بند کر کے چابی گم کر دے گا، یا پھر اپنی مرضی کے لیے لوگوں کو آنے جانے کا موقع دے گا۔ پر یار یہ تو بڑی خطرناک صورتحال ہے۔ میں نے ماتھے سے پسینہ پونچھتے ہوئے کہا، بالکل ہے۔ وہ فوراً چلایا، بالکل ہے۔ جب تم معاشرے کے سب سے مضبوط فریق، جس کے بغیر تم مردے تک دفن نہیں کر سکتے، جدید تعلیم سے محروم رکھو گے تو تم پر اس سے کہیں زیادہ بربادی آئے گی۔ تو مجھے دیکھو، میرے دوسرے بہن بھائی انجینئر ہیں، ڈاکٹر اور وکیل ہیں، لیکن کیونکہ میں ذہنی طور پر اب نارمل تھا، لہٰذا میرے والدین نے مجھے درس میں جمع کروا دیا۔ یہاں سے میں معاشرے کے لیے مذہب لے کر آیا۔ اب مجھے ایمانداری سے بتاؤ، کیا تم ایک اب نارمل شخص سے آپریشن کروا لو گے؟ ایک کند ذہن کو انجینئر کی ڈگری دے دو گے؟ ایک معذور انسان کو جہاز کا کپتان بنا دو گے؟ نہیں، لیکن تم ایک ایسے شخص کو بطور مذہبی رہنما ضرور قبول کر لو گے۔ جو سکول میں چل نہ سکا، وہ یتیمی یا کسی دوسری معاشی، معاشرتی اور جسمانی معذوری کے باعث درس میں داخل ہو گیا، وہ سر پر ٹوپی رکھ کر مسجدوں میں آ بیٹھا، تو تم خود فیصلہ کرو، ایسا شخص مسجد میں بیٹھ کر رٹی رٹائی تقریروں کے ذریعے تم میں خوف و ہراس نہیں پھیلائے گا تو کیا کرے گا؟ میں نے پوچھا، یار مولوی اس کا کوئی حل ہے؟ ہاں ہے، وہ بڑے رسان سے بولا۔ تم لوگ میڈیکل کالجوں اور انجینئرنگ یونیورسٹیوں کے طالب علموں کی طرح اپنا بہترین دماغ مدرسوں میں بھیجو، درسوں میں مولویوں کی جگہ پروفیسر تعینات کرو، معاشرے میں عالم کا مقام بحال کرو، اوئے مولوی کا کلچر ختم کرو۔ میں جب بھی سنتا ہوں اسلام اور معاشرے کے درمیان جاہل ملا کھڑا ہے، مولوی کی موجودگی میں ذہنی وسعت ممکن نہیں، ہم مولوی کو بدلے بغیر ترقی نہیں کر سکتے، تو مجھے بے اختیار مولوی دلہ یاد آ جاتا ہے۔ اور میں سوچتا ہوں کہ 14 کروڑ لوگوں کی جس اسلامی نظریاتی ریاست میں صرف 13 PhD عالم دین ہوں، جس کے 90% مولانا جدید تعلیم سے بے بہرا ہوں، جس میں معذور بچے دین کے رکھوالے ہوں، اس ملک میں اسلام اور معاشرے کے درمیان مولوی دلے نہیں کھڑے ہوں گے تو کون کھڑا ہوگا؟ سوال یہ نہیں کہ مولوی نے ہمیں کیا دیا، سوال یہ ہے کہ ہم نے مولوی کو کیا دیا۔